بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو ہے کربلا منزل بہ منزل۔ انسانی ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ اب تک کی جو ہم نے گفتگو کی اپنے سلسلے کربلا منزل و منزل میں وہ موضوعات ہیں جو شاید عام حالات میں اس پر گفتگو نہ ہو سکے۔ ہم جب محرم آتا ہے تو ایک خاص ترتیب سے محرم کے واقعات پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ جو موضوعات ہم نے منتخب کیے ہیں یہ کربلا کے بعد کے اثرات، اور آج ہمارا موضوع ہے وہ احاطہ کرتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کیا اثرات رونما ہوئے، واقعہ کربلا نے کن کن شعبوں پر زندگی کے اپنے اثرات چھوڑے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا کے اثرات بعد کربلا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو سید منتظر باز نقوی صاحب۔ جی نقوی صاحب، جب ہم اثرات کی بات کرتے ہیں، کسی واقعے کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جاری و ساری وہ عمل ہے، وہ اثرات کیا ہیں؟ جناب شکیل اختر صاحب، یہ موضوع کے اعتبار سے سب سے مشکل گھڑی ہے اس سوال کا جواب دینا، وقت محدود ہونے کی وجہ سے۔ جی صاحب، اثر نمبر 1، اثر نمبر 2، یہ شاید بڑا مشکل ہو۔ اس کا اندازہ کہ کربلا کے اثرات کیا ہوئے، آج 1400 سال سے ہم کربلا کے وقوع ہونے کے بعد دنیا میں کربلا کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے اثرات جس معاشرتی کو گوشوں میں اور مذہبی میدانوں میں جا سکتے تھے وہ جا چکے ہیں، اور اب ہم ان سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ اس کے یعنی اب ہمیں اندازہ لگانا کہ اگر امام حسین السلام نے کیا کیا اثر چھوڑا، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے مشکل ہے کہ جو آدمی یعنی عین موسم بہار میں انسان ہو یا کوئی حیوان ایسا ہو، بہت سے کیڑے ہیں جن کی مدت حیات صرف چند دن ہوتی ہے، اگر انہوں نے عالم بہار میں آنکھ کھولی ہے تو ان سے ہی پوچھنا کہ اگر بہار نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اب وہ بیچارے کیا جانے کہ دور خزاں کیا ہوتا ہے۔ جو تاریکی ہی میں رہنے کا عادی ہو، اسے کیا معلوم کہ روشنی کیا چیز ہوتی ہے اور روشنی میں کیا کیفیت ہوتی ہے، یا جو روشنی ہی میں آنکھ کھولی ہو اسے کہہ دیا جائے کہ اگر یہ سورج نہ ہوتا، تارے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، تو وہ اس کے سلسلے میں کچھ کہنا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ ہم زیر سایہ آفتاب حسینی روشنی کی فضا میں آنکھ کھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں مائنس کربلا کیا تاریکی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ ایک آسان سا پیمانہ شاید ہماری کچھ رہنمائی کر سکے، وہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک دور گزرا ہے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال کا، جو بغیر کربلا ہے، یعنی سن 61 ہجری میں واقع ہوا، 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سن 50 ہجری میں واقع کربلا، 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، 50 سال کا فرق ہے۔ ایک دور وہ ہے جو اس سے آج 1336 ہجری تک کربلا کا دور ہے، یہ آپ 1336 میں سے 50 نفی کر لیجئے، 61 نفی کر لیجئے، باقی دور جو ہے وہ کربلا کے زیر سایہ، یعنی 1450 سال تقریباً ہم نے کربلا کے بعد گزارے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ان 50 سال میں اسلامی معاشرہ، میرا یہ بنیادی موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ امام حسین السلام تمدن اسلامی کے تعارف اور اس کے احیاء کے لیے آپ نے وہ انقلاب اسلامی جو ہے، یہ ہماری پہلی گفتگو اس انقلاب اسلامی کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس انقلاب اسلامی کی کیا کیفیت رہی 50 سال میں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ وہ انقلاب اسلامی 50 سال کے بعد اچانک اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، وہ آج تک برقرار ہے۔ تو میں صرف دو پہلو کا، ایک سیاسی اعتبار سے اس کا اثر دیکھ لیے۔ دیکھیے اثرات کربلا میں ایک سیاسی اثرات تو وہ ہیں کہ جو وقتی طور پر رونما ہوئے، کچھ تو فوری رد عمل تھا، جیسے سلیمان ابن سرد خزائی کا خروج ہے، یا جناب امیر مختار کا وہ سلطنت قائم کر لینا ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی ایک سلطنت کا قائم ہونا، واقع حرہ ہو جانا، بنو عباس کا اقتدار بنو امیہ سے چھین لینا، ان کے پراپوگنڈے کی بنیاد، انہوں نے جو سیاہ لباس اپنا قومی شعار بنایا تھا وہ غم حسین کی علامت کے طور پر انہوں نے شروع میں اختیار کیا تھا، بعد میں اسی کو اپنا شعار قرار دے دیا بنو عباس نے۔ یہ تمام باتیں تو ہیں وہ کہ جو یا تو وقتی طور پر رد عمل ہے،
یا کربلا کی ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو اپنے ذاتی اغراض کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جو مستقل نوعیت کی باتیں ہیں جن کی یعنی طرف ہم نشاندہی کر رہے ہیں، اس میں سے ایک بڑا فرق یہ دیکھیے کہ یہ بات آج کا مسلمان بڑا اگر کبھی غور کرے تو میرے خیال میں اس کے لیے بڑی حیران کن صورتحال ہوگی کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسند اقتدار پر جو شخصیتیں تشریف لاتی رہیں، ان میں سے ایک خلافت راشدہ کا نظام ہے کہ جو ان شخصیتوں پہ مبنی ہے کہ جو اپنے تمام پہلوؤں سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں جائز طور پر اسلام کا وارث سمجھا جائے. ان کا کردار و عمل اس نوعیت کا ہے کہ وہ اپنے کو اس حوالے سے پیش کر سکیں. اس کے بعد ہم صورتحال یہ دیکھتے ہیں کہ اب مسند اقتدار پر انحطاط کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور وہ انحطاط یہاں تک پہنچتا ہے کہ یزید جیسا شخص تخت حکومت پہ بیٹھا ہے. اچھا، اب یہ تخت حکومت جو ہے اس کو جانشینی رسالت سمجھا جا رہا ہے. یہ تخت نہیں ہے، اسلام کی مسند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، وہ شخص کہہ رہا ہے جو یعنی ہر شریعت کے جائز کو ناجائز کر رہا ہے، ہر حرام کو اپنے لیے حلال کر رہا ہے، جس کے نزدیک محرمات کی کوئی اور اس کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے. اس کی تصدیق کی جا رہی، یعنی وہ تخت پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے. المیہ یہ ہے کہ 50 سال کے بعد یہ کیفیت ہو جائے کہ یزید جیسا کردار جو ہے وہ تخت پہ بیٹھ کے کہے کہ میں امیر المومنین ہوں، اور وہ یہ کہے کہ جناب میں وسیع رسول ہوں، جانشین رسول ہوں. یہ بہت بڑا المیہ تھا تاریخ کا. اس المیہ سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اس وقت کا معاشرہ اس بے حسی کے مقام پہ پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنے کو امیر المومنین کہہ رہا ہے اور دنیا مان رہی ہے. اس کی سب سے بڑی واضح دلیل یہ ہے دنیا کے ماننے کی کہ تاریخ نے ان افراد کی باقاعدہ فہرست دی ہے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور ان کی تعداد 3 سے 4 نہیں ہے. یعنی عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین السلام، یہ 3 نام لیے گئے کہ انہوں نے انکار بیعت کیا یزید کا. پورے معاشرے میں 3 کا نام دیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ باقی سارے معاشرے نے قبول کر لیا تھا. اب وہ معاشرہ اپنا اس میں اندر کون کون افراد ہیں، کون کون شخصیتیں، اس سے قطع نظر اسلامی معاشرے نے، مسلم معاشرے نے یزید کو امیر المومنین مان لیا تھا، نائب رسول مان لیا تھا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، واقعہ کربلا. واقعہ کربلا سے اب تک 1450 سال گزر گئے. اب صرف اتنی سی بات بتائیے کہ یزید کو امیر المومنین مان لینے تک تو ایک ہمیں لہر نظر آ رہی کہ اسلامی معاشرہ انحطاط کے اس مقام پہ آ گیا ہے کہ مسند رسول پر شرابی اور تمام جتنے محرمات ہیں ان کا مرتکب ہونے والا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو جانشین رسول سمجھا جا رہا ہے. اس کے بعد سے آج تک صورتحال یہ ہے، اس کی امامت اور خلافت کو ساری دنیا مان رہی ہے اس دور میں. اس کے بعد سے واقعہ کربلا کے بعد سے آج تک اگر ایک شخص یزید کی تمام صفات نہیں، کسی ایک صفت کا حامل ہو، وہ غذا کھاتا ہو کہ جو یزید کی غذا ہو، وہ حرکتیں کرتا ہو جو یزید کی حرکتیں، کوئی ایک بات اس میں پائی جائے، تو حاکم ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، امیر المومنین ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نماز کا پیش امام بھی نہیں مان سکتی. اب بتائیے وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ تبدیل کر دیا سوچنے کا انداز. یزید کے بعد یہ اتنی بڑی تبدیلی، یہ کربلا کا سب سے بڑا اثر ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اس مقام پہ نہیں رہی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اس منصب کو قرار دے. یہ ایک کامیابی تھی سیاسی میدان میں. اسی کا دوسرا پہلو ہے فکری میدان میں. ابھی تک صورتحال یہ کہ اتفاق کی نوعیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دور تھا، اور جو حضرات مسند اقتدار پہ بیٹھے وہ علمی اعتبار سے اس منصب پہ سمجھے جاتے تھے کہ ان کے دیے ہوئے فتوے کو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حوالے سے ہی سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، ان کا علم ان کے پاس موجود ہے، اس لیے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ شریعت کی ترجمانی ہے. خلافت راشدہ کے تمام عناصر تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ جو حاکم کہہ رہا ہے وہ حاکم، اس کو حاکم کے حصے سے نہیں بات مانی جا رہی، مانی بات جا رہی اس اعتبار سے کہ یہ صحابی رسول ہیں اور ہم سے زیادہ مزاج اسلام کو سمجھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اسلام ہے. شریعت کے فتوے بھی حاکم دے رہا ہے جو مسند اقتدار میں بیٹھا ہے، وہی حاکم شرع ہے اور وہی حاکم سلطنت ہے. یہ
جو کیفیت تاثر تھا یہ تاثر بڑھتا چلا گیا، اور یزید تک اب صورتحال یہ کہ جو تخت کے اوپر بیٹھے وہی حاکم شرع ہے، وہ جس چیز کو حلال کہے وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کہے وہ حرام ہے، وہ اسلام کے بنیادی عقائد پہ بھی حملہ کرے تو یہ سمجھا جائے کہ اس کا رائٹ ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ جو اقتدار نے، تخت نے شریعت پہ قبضہ کر لیا تھا، حاکم جو ہے اس کا فتویٰ چلنے لگا اور وہی فتویٰ تسلیم کیا جا رہا ہے معاشرے میں، یہ اب ایک مسلسل کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اب مسلمان سمجھ رہا ہے کہ حکم دینے کا حق اختیار اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حاکم شرع وہ ہوگا، حاکم وقت ہے، وہی شریعت حاکم وقت ہے۔ امام حسین السلام نے یزید کے ایک فتوے کو چیلنج کیا، یعنی اس کا مطالبہ بیعت ہے کہ تیرا یہ مطالبہ غلط ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں تیری اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ بیعت کا مطلب اطاعت کرنا، اطاعت سے انکار ہے۔ فرد واحد نے پورے مسلمانوں کے اس اصول کو چیلنج کیا ہے کہ جو اس وقت کے مسلمانوں کا وہ تھا کہ جو حاکم کہہ رہا ہے وہ شریعت کا حکم ہے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اس دن کا امام حسین السلام کے حاکم کے شریعت پر اقتدار کو چیلنج کیا، اس وقت سے لے کے آج تک صورت احوال یہ ہے کہ اب حکومتیں علم خریدتی رہیں، عالم کا سودا کرتی رہیں، لیکن خود حکم شرع جاری کرنے کا اختیار حکومتوں کے پاس نہیں رہا۔ اب جو بھی ہے، یعنی یہ کربلا سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے، اب فقہا جو ہیں وہ وقت کا حکمران نہیں ہوگا، وہ امام ابو حنیفہ ہوں گے، امام مالک ہوں گے، امام شافعی ہوں گے، امام حکومت سے الگ کر دیے سب امت نے اب تمام تر یہ کام علم کو سپرد کر دیا، چاہے وہ علماء ائمہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں، جس کو بھی لوگوں نے امامت مانی، یہ سب کربلا کے بعد ہیں، ان کی امامت کو تسلیم کیا جا رہا ہے جو تخت و تاج سے تعلق نہیں رکھتے۔ اسی جگہ پہ حکمران بیٹھا ہوا ہے، وہ محتاج ہے کہ یہ لوگ اگر فتویٰ دیں تب تو اس کی وہ بات جو ہے وہ قبول کی جائے گی، اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ امام حسین السلام کا یہ بہت بڑا اثر ہے کہ انہوں نے شریعت کو حاکم کے ہاتھ سے چھین کے عالم کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور آج تک یہ سلسلہ باقی ہے، اور اب قیامت تک تو ہم توقع بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی حاکم یہ دعویٰ کرے۔ دو میدان تو ہو گئے، ایک سیاسی اور فکری۔ ہمارا وقت بہت کم ہے، بہت اہم موضوع ہے، تھوڑا سا معاشی اس میں آ جائیں جس میں صنعت و عرفت، ادب، ثقافت، تہذیب، یہ وہ اس کو ایک بنا کر ہم گفتگو کریں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ذرا یہ گفتگو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں تفصیل سے کچھ بات کرنی چاہیے، اس وقت اس موضوع کو چھیڑنے سے پھر وہ بات ادھوری رہ جائے گی اور ہم اس کے بعد نہیں کر سکیں گے۔ بار طور چلیے، اب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو تھوڑی سی بات ہی کر دی جائے کہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ کربلا ایک احساس کی بیداری کا نام ہے۔ ٹھیک، احساس جو ہے وہ ایک جذبات کی ایک سطح ہے۔ جب کربلا جذبوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے، دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ تمام عناصر جس سے جذبات منتقل ہوتے ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوں گے۔ جذبے منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست جو مصیبت زدہ ہے وہ اپنی مصیبت کو بیان کرے تو اس سے دوسرا آدمی بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کو جب وہ آدمی بیان کرتا ہے جو خود مصیبت کا حصہ دار نہیں ہے تو پھر وہ کسی ذریعے کا سہارا لیتا ہے، کوئی ایک اس کا وسیلہ ہوتا ہے، کوئی میڈیم ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے میڈیم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو منتقل کرتا ہے۔ وہ میڈیم کیا ہے؟ وہ شاعری ہے، وہ مصوری ہے، وہ ادب ہے، وہ تہذیب کے جتنے تمام فنون ہیں جن کا تعلق جذبات کو کنوے کرنے سے ہے۔ تو وہ شاعر اپنے جذبات کو ہجر کے ہوں، وصال کے ہوں، اس کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ کربلا کہتا ہے کہ ایک جذبہ میرا نام، میں بھی ایک جذبہ ہوں، ایک حصہ ہوں۔ چنانچہ جو میدان فن میں کربلا کی بات کرے گا وہ ظاہر ہے کہ اس جذبے کو منتقل کرے گا۔ وہ جذبہ اگر شدید ہے تو پھر اس کا اظہار بھی اسی حساب سے ہوگا۔ نتیجتاً آپ یہ دیکھیں گے کہ مثلا جن زبانوں میں کربلا موضوع بحث تھا، یعنی مسلمانوں کی جو زبانیں تھیں، ان زبانوں میں کربلا موضوع بحث رہا، اور پھر اتنے ادب پارے پیدا ہوئے کہ ان کا پورا تخلیقی ادب ایک طرف ہو اور کربلا کے سلسلے میں جو خدمات ہیں ادب کی وہ ایک طرف رکھی جائیں، تو وزن کربلا کا کم نہیں ہوگا۔ دنیا کا واحد واقعہ ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ مختلف فنون کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ تو شاعری ہے،
اس کے بعد نصر کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہے. بلکہ انسانیت کی جتنی زبانیں اسلام سے ہٹ کے بھی جو مذاہب ہیں ان پر بھی اثر گیا. وہ جہاں جہاں مسلمان جاتے جائیں گے، یعنی جہاں جہاں اسلام جاتا جائے گا، اس مسلمان تہذیب کو اثر ڈالے گا. جس تہذیب پہ بھی اسلام جائے گا اس تہذیب پہ کربلا کی چھاپ فوراً پڑ جائے گی، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یورپ اور امریکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جذبے منتقل کرنے والی تہذیب ہے. یہ جی ایک جذبہ ہے، جذبہ بڑا شدید ہے، اور وہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، وہ افراد کی نمائندگی نہیں کرتا. اور یہ کامن ہے سب میں. تو وہ چنانچہ جب وہ تو بات طے ہو چکی کہ اسلام جو ہے وہ فطرت کا نام ہے. ٹھیک. اس لیے جب اسلام کی بات ہوگی، جب اسلامی جذبات کی بات ہوگی تو مجموعی طور پر پوری انسانیت کی بات ہوگی. تو اگر اس کو ہم مختصر یہ بات کریں کہ جہاں انہیں اور بہت ساری چیزوں پہ اثر انداز ہوا ہے کربلا، وہاں انسانی جذبے کو اس نے متاثر کیے، اور جہاں جہاں تک یہ جذبے جائیں گے وہاں تک یہ کربلا ساتھ جائے گی. یوں سمجھ لیجیے جذبات کو ہی. بہت شکریہ نقوی صاحب. موضوع کی تشنگی یہ بتا رہی ہے کہ اس پر بہت گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ اس 15 منٹ میں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ان گوشوں کی طرف اشارہ ہو جائے جس کو بنیاد بنا کر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دنیا کی تاریخ ادب آپ کے سامنے ہے، ان پر کربلا کے اثرات دیکھیں کہ اس واقعے نے انسانیت کے احساسات پر کیا اثرات مرتب کیے. ہندو شاعر دبیر سیتاپوری کہتے ہیں کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا. یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے